قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پھر جس وقت تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں. گزشتہ آیات میں آپ جانتے ہیں کہ قصر نماز کے احکام بیان ہوئے تھے. پھر جنگ کے دوران اگر دشمن کے حملے کا نماز کے دوران خطرہ ہو تو ایسے میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا تھا. اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت تم نماز پڑھ چکو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہے بس اب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ جس وقت نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو. تو اس میں چاہے مجاہدین ہوں، جہاد میں ہوں، ان کے لیے تو ذکر کرنا ویسے ہی بہت ضروری ہے، اللہ کی رحمت متوجہ رہے. اور مسافر ہیں تو اس میں بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی، تو ان کو بھی چاہیے کہ سفر کی حالت میں ذکر اذکار میں مصروف رہیں. آج کل سفر میں ہمارے ہاں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، خاص طور پر آج کل کے حالات میں ٹریفک بہت زیادہ بے ہنگم ہے اور کوئی کسی قانون ضابطے کا پابند نہیں ہے، حادثات بڑی کثرت سے ہیں. تو ایسے میں تو بندے کو ویسے ہی گناہ کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے، ذکر اذکار، تلاوت، درود شریف، ان کاموں میں مصروف رہنا چاہیے. اور اپنے مقام میں رہتے ہوئے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہیں. چنانچہ دوسری جگہوں پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور آدمی کی حالتیں عام طور پر تین ہی ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. اور چلنے پھرنے کی صورت بھی یہ کھڑے ہونے میں داخل ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی چلتا ہے. تو تینوں شکلیں، مقصد اس سے یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھوں میں چھالے سے بن گئے ہیں اور اسی طرح پانی لانا پڑتا ہے، تو خاصی مشقت ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، تو اگر آپ سے درخواست کریں تو شاید کوئی خادم عنایت ہو جائے تو یہ مشقت کم ہو جائے گی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئیں. اتفاق سے جب گھر پہنچیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھیں، تو ان کو پیغام دے کر واپس تشریف لے آئیں ایک روایت کے مطابق. اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس میں کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے اس دن عشاء کے بعد تشریف لائے. تو جب واپس آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام آپ کو دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ تھیں، ماں کی جگہ پہ تھیں. عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی تھیں، عمر ان کی حضرت فاطمہ سے کم تھی.
تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خود چل کر تشریف لائے۔ اتفاق سے سردی کا موسم تھا اور سردی بھی کافی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رضائی لے کر، گرم کپڑا لے کر لیٹ چکے تھے تو آپ تشریف لائے۔ تو ہم نے جیسے ہی آپ کا سنا تو ہم فوراً اٹھنے لگے، تو آپ نے ہمیں اٹھنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بھی ہم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بستر میں بیٹھ گئے اور اپنے قدم مبارک سردی سے بچاؤ کے لیے ہمارے بستر کے اندر داخل کر لیے، اور پھر فرمانے لگے کہ مجھے آپ کا پیغام مل گیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، غلام باندی یا خادم خدمت گزار سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان بتا دیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو رات کو سوتے وقت تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ یہ مسنون اذکار ہیں، وہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے ہیں، ان کو مسنون اذکار کہتے ہیں۔ ان کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صوفیہ اکرام بعض اذکار بتاتے ہیں بطور علاج کے، تو علاج معالج کے مشورے سے ہی ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ غذا اس کے یہ جو ہم ذکر مسنون کرتے ہیں یہ ہماری غذا ہے، روح کی غذا ہے، تو غذا کے معاملہ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، چنانچہ وہ ہماری روح کی غذا ہے جو ہر وقت ہمیں لینی چاہیے، ہماری روح کی تقویت کا باعث اور سبب ہے۔ اور علاج وہ معالج کی مرضی کے مطابق ہو تو بہتر رہتا ہے، اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو اس میں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسنون اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت ان کو اگر پڑھا جائے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے دن بھر کی تھکاوٹ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سے وہ صحابہ کرام جو خاص طور پر مالی اعتبار سے کمزور تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، بہت سارے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، باقی جہاں تک رہا مسئلہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا جو ہم کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت کے مالداروں کی بات تھی، آج کل کے مالدار بہت زیادہ پیچھے ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو اس وقت کے مالدار سارے کے سارے وہ فرائض واجبات بھی ادا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بہت بڑا ثواب کما لیتے ہیں اور ہم لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو وہ جتنا بھی خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ان کے اجر کے برابر کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یقیناً بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، کثرت سے خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ ثواب کی چیز ہے، لیکن چند منٹ کے ذکر سے جس میں مشقت بھی نہیں ہے ان کے برابر انسان کو اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ غریب صحابہ کرام سن کر خاصے خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول مجلس میں تو صرف ہم نہیں ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، تو وہ بھی یہ ذکر کریں گے۔ تو بات تو پھر وہی کی وہی رہی کہ ان کا ذکر ہم سے، ان کا ثواب ہم سے زیادہ رہے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اس کا فضل ہے، تو اس لیے اگر وہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، فرائض واجبات بھی کرتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ مشکل ہے۔ تو بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ تسبیحات جو ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے، ہم عام طور پر ان کو بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پر ان نمازوں کے بعد جن کے بعد سنن نوافل ہوتے ہیں، ان کے بعد بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ایسی نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہوتی ان میں بھی کرنی چاہیے، اور جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تسبیحات کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر ہی کریں، چلتے چلتے بھی، گھر جاتے جاتے بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آدمی اٹھتا ہی فوراً خیالوں میں گم ہو جائے، بے خیالی میں چلا جائے، تو جاتے جاتے بھی اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے۔ اس کا بھی انشاءاللہ العزیز روحانی اعتبار سے انسان پر اچھا خاصا اثر ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے، کہ جب تک زندہ ہے ظاہر ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوگی تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھنا تحفظ بھی ہے اور بہت بڑے اجر کا باعث بھی ہے، تو نماز کے بعد اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی آدمی یہ کلمات پڑھ لے، آسان ہے، ان کو یاد کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ پڑھے تو جتنے بھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال نماز پڑھنے کے بعد ہمیں غافل نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی درجے میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔